ایسی کون سی اسکیمز ہیں, ایسے کیا میجرز ہیں جو اپنا بینک لیتا ہے اور اس غربت کو, یا وہ جو غریب عوام ہے دیہاتوں میں اسپیشلی رہنے والی, شہریوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ, کیونکہ جو میں نوٹ کرتی ہوں بات کہ کچھ سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی مزدور کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے, وہ بھی کسی بینک کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اس طرح سے فائنینسنگ اسکیمز کے اوپر آ سکتا ہے. ایسی کون سی اسکیمز ہیں جو غریب, اسپیشلی آپ نے کسان کا ورڈ یوز کیا, یس ہیوج پاپولیشن belongs to agricultural field of work, تو کسان کے لیے اور غریب کے لیے ایسے کیا میجرز ہیں جو, یا ایسی کیا اسکیمز ہیں جو ہمارے سننے والے, اگر یہ ہمارے ناظرین سن رہے ہیں تو وہ اس سے بینیفٹ کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے جو کویشچن کیا کہ ایک غریب آدمی اپنا بینک اکاؤنٹ کیسے کھول سکتا ہے, تو اس میں یہ کہوں گا اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے. تو بینگ ریگولیٹر اس نے ایک اکاؤنٹ انٹروڈیوس کیا کہ جسے ہم آسان اکاؤنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ آسان اکاؤنٹ جو ہے وہ صرف اپنا مائکرو فائنانس بینک ہی نہیں, تو انڈسٹری کے تمام بینکس, وہ چاہے کمرشل بینکس ہیں اور یا چاہے وہ مائکرو فائنانس بینکس ہیں, ان سب میں آسان اکاؤنٹ کھولا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بہت ہی آسان شرائط ہیں. فار ایگزامپل, ایک بندہ جو ہے وہ آٹو چلاتا ہے, رائٹ, تو اب اس کے پاس کوئی سچ انکم پروف نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, تو اس نے صرف ایک سادہ کاغذ کے اوپر ایک اپلیکیشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے. کہ میں اپنا یہ رکشہ چلاتا ہوں اور اس وجہ سے میں اپنا ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں. تو اپنا وہ ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس اگر ہوگا تو اس کی کاپی ساتھ لگ جائے گی, اور اس کا اکاؤنٹ ود ان 1 day or 2 days جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اب بینک اکاؤنٹ تو اوپن ہو گیا, اب آگے بینک کس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ کیا کوئی آسان قرضہ جات ہیں؟ جی. کیا کوئی اور ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے بیچ میں اس کو انگیج کر کے کوئی سٹارٹ اپ بزنس کے لیے کوئی اماؤنٹ دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے بات کی کسان کی. جی بالکل. تو بہت سارے بینکس لائک بینک آف پنجاب ہے, یعنی ود دی کرٹسی آف گورنمنٹ ایز ویل. جی بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف مائکرو فائنانس بینکس بھی اور کمرشل بینکس بھی, سبھی جو ہے آسان شرائط پہ, آسان اقساط پہ ٹریکٹرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ٹولز یوز ہوتے ہیں جو ہارویسٹنگ کے اندر, وہ جو ہے وہ آسان اقساط پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں, ان کو سپریز ہیں, یا یعنی ایسی بہت سی چیزیں جو کہ کسان کو استعمال کرنی ہے اپنی جو ہے فصلوں کو, وہ جو کیڑے مار دوائیاں ہیں, کچھ ایگریکلچرل ٹولز ہیں جو انہوں نے یوز کرنے ہیں, تو وہ سب جو ہے وہ آسان اقساط پہ کسان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی فصل کو بڑھا سکے, اور اس پہ انکم, جتنی اس کی انکم آئے گی اس کے گھر کے لیے وہ بہتر ہو جائے گی. تو وہ تمام بینکس جو ہے نا وہ آسان اقساط کے اوپر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک مائکرو فائنانس بینکس کا تعلق ہے, وہ کمرشل بینکس اور مائکرو فائنانس میں اس لیے فرق ہوتا ہے کہ کمرشل بینکس جو ہیں وہ ٹریڈ بیس ہوتے ہیں زیادہ, ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے کارپوریٹ کسٹمرز پہ ہوتا ہے. آل رائٹ. تو مائکرو فائنانس بینکس کا فوکس جو ہے وہ اپنے چھوٹے جو کاشتکار ہیں, چھوٹے جو آسان قسطوں کے اوپر جو لون لینا چاہتے ہیں, یا جن کے چھوٹے چھوٹے بیلنسز اپنے رکھتے ہیں, اپنی سیونگز بڑھانا چاہتے ہیں, تو مائکرو فائنانس بینکس ان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سیلری ہولڈرز ہیں نازش بھائی, سیلری ہولڈرز میں دیکھتی ہوں کہ نوکریوں میں پھنسے رہتے ہیں, اور بس ان کی سیلری بینک میں آتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ادارہ ہی کھلواتا ہے وہ بینک اکاؤنٹ, اور وہ ساری زندگی بس اسی کے بیچ میں سیلری آ رہی ہے, سیلری جا رہی ہے, اور نہ وہ خود بیچارے سوچتے ہیں. تو کیا بینکس نے کبھی ایسا کوئی, اپنا بینک نے اسپیشلی کبھی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا کہ جہاں جو سیلری ہولڈر لوگ ہیں ان کو بھی, کیونکہ دیکھیے ہم اس وقت 2025 کے بیچ میں ہیں, اس وقت اگر آپ کمیونٹی کے بیچ میں نکلتے ہیں تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ واٹ از یور اسٹریم آف انکم, یعنی آپ کو ایک سے زائد کام یا سورسز آف انکم اگر آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو پھر اس کے لیے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو سیلری ہولڈر لوگ ہیں, میں موسٹلی یہ دیکھتی ہوں کہ وہ سیلری ہولڈر ہی مر جاتے ہیں بیچارے,
اور مطلب پھر غربت یا ان کے بچے آگے سے اور اس طرح سے. تو کیا بینک اپنا بینک ایسی کوئی اسٹریٹجیز کے اوپر کام کر رہا ہے, ایسی کوئی اسکیمز کے اوپر کام کر رہا ہے کہ جس سے سیلری ہولڈر کو بھی تھوڑی سی کنوینئنس یا تھوڑا سا فائنینشیل امپاورمنٹ یا اسٹرینتھ ان کو دی جائے؟ دیکھیں اس میں 2 سیگمنٹس ہیں. کسٹمرز جو ہیں ایک انٹرنل کسٹمرز ہوتے ہیں, بالکل, ایک آپ کے ایکسٹرنل کسٹمرز. انٹرنل کسٹمرز آپ کے امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بھی آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بینک جو ہے ہمیں کیا روڈ میپ دیتا ہے. تو جب انٹرنل کسٹمر جب ایک بچہ جو ہے وہ 35 to 40,000 سے اپنا کیریئر سٹارٹ کرتا ہے, تو اس کو پتا ہے کہ بینک اس کو جو کسی بھی بینک کا جو HR ڈپارٹمنٹ ہے اس کو روڈ میپ دے رہا ہوتا. اگر وہ آپریشنز میں ہے, وہ بزنس میں ہے, تو اس کے بعد ایک روڈ میپ ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے اس روڈ میپ کے اوپر چل کے میں کل کو اس لیول تک پہنچ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں اس کی گروتھ موجود ہے. اور یعنی اگر میں اپنی بات کروں یا جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں, ہم سب جو ہیں وہ بہت آفیسر گریڈ 3 یا آفیسر گریڈ 2 سے سٹارٹ کر کے تو پریزیڈنٹ لیول تک آ گئے. تو اسی طرح ہر بندے کا ایک روڈ میپ موجود ہے. اب سیکنڈلی ہے ایکسٹرنل کسٹمر. ہاں جی. وہ بچے یا وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو بات ساری پھر وہیں پہ آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ ڈیپینڈز آن دا ویژن آف دا پرسن. ٹھیک ہے. اس بندے کا ویژن کیا ہے. اگر ایک عام انسان بھی, میرے پاس بہت سے کسٹمرز ایسے ہیں جو کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, وہ انگوٹھا چھاپ ہیں, اینڈ دے آر بلینئرز. انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا, میں ایک کسٹمر ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا آن فور, کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ یار جو لاہوریے ہیں نا یہ بیوقوف انسان ہیں. وہ کہتے میں آیا تھا گاؤں سے, ٹھیک ہے, اور میں نا پودے بیچتا تھا, ٹھیک ہے, اور میں پودے سے آج اسٹیل ملوں کا مالک ہوں. تو میں 10 روپے کا پودا تھا تو 100 روپے کا لاہوریوں کو بیچتا تھا, یہ لے لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس بندے کا وین تھا کہ میں نے جو ہے وہ اسٹیل مل بنانی ہے, تو اس نے بنا لی. تو بات ساری آپ کے اپنے وین پہ, آپ کی ول پاور پہ ہے. نو ڈاؤٹ ایجوکیشن جو ہے آپ کو ایک شعور دیتی ہے, اور ایجوکیشن سیکٹر کا ایک اپنی ڈومین ہے. لیکن وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں, اگر وہ محنت کرتے ہیں, ان کے پاس اپنا ایک وین ہے, تو وہ بھی پیسہ وہ بھی لوگ کما لیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ پیسہ بناتے ہیں, ڈیفینیٹلی مجھے تو لگتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. 2-3 چیزوں جو ہیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں. پہلی چیز آپ کی محنت ہے, جس سے آپ نہیں بھاگ سکتے. یو ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. تو آپ, اور پھر آپ کو آپ کا وین, آپ کا گول پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سو آپ اس ہارڈ ورک کو اسمارٹ ورک میں کنورٹ کر. تھرڈ, آپ کا لک, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہے وہ بھی آپ کو, ہر انسان کو چاہیے. تو یو شوڈ بی کنیکٹڈ ود یور اللہ. اگر آپ نے اللہ سے, اس کے جو بنائے ہوئے اس کے SOPs ہیں, اس سے دور رہتے ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلمس جو ہے وہ لائف میں رہتی ہیں.